بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کا کتنا ہی سخت کام پھنسا ہوا ہو، یہ ایک کلمہ ایک بار ہی پڑھنا ہے۔ ناظرین، اگر زندگی کے مسائل نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہو، اگر آپ کا کوئی کام بار بار کوشش کے باوجود مکمل نہ ہو رہا ہو، اگر دل بے چین ہو، راستے بند محسوس ہوں اور امید کی کرن مدھم پڑتی جا رہی ہو، تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی آزمائش سے میں گزر رہا ہے۔ کوئی رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، کوئی گھریلو پریشانیوں کا شکار ہے، کسی کو صحت کی فکر ہے، لاحق ہے، تو کسی کے دل پر غموں کا بوجھ ہے۔ ایسے میں انسان کبھی کبھی مایوسی کے قریب پہنچ جاتا ہے، مگر یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر شے سے وسیع ہے اور وہ اپنے بندے کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا بابرکت کلمہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو صدیوں سے اہل ایمان کے دلوں کو سکون دیتا آیا ہے، جو اللہ کی یاد کو تازہ کرتا ہے اور انسان کے اندر یقین اور توکل کی روشنی پیدا کرتا ہے۔ یہ کلمہ کوئی جادو نہیں بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک دروازہ ہے جو بند دلوں کو کھول دیتا ہے اور انسان کو اپنے رب کے قریب لے آتا ہے۔ جب بندہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں بار بار ہمیں صبر، دعا اور ذکر کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ ہم دنیاوی اسباب میں تو بہت محنت کرتے ہیں مگر روحانی تعلق کو کمزور چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ جب بندہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے تو ناممکن بھی ممکن ہونے لگتا ہے، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں اور دل کو ایسا سکون حاصل ہوتا ہے جو کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس ویڈیو میں ہم جس کلمے کا ذکر کریں گے وہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت اللہ کے پاس ہے، اصل اختیار اس کا ہے اور وہی ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے۔ آج آپ اسے یقین، عاجزی اور مکمل توکل کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ آپ کے دل میں امید کی شمع روشن کرتا ہے، آپ کے حوصلے کو بڑھاتا ہے اور آپ کو ہمت دیتا ہے کہ آپ اپنی مشکلات کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ کلمہ دراصل ایک روحانی سہارا ہے جو آپ کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ کے قریب ہو جائے تو اس کے لیے کوئی بھی مشکل بڑی نہیں رہتی۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ صرف ایک بار پڑھنے سے ہر مسئلہ فوراً ختم ہو جائے گا، بلکہ ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ اس کلمے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اسے سمجھ کر پڑھیں، اس کے معنی پر غور کریں اور اپنے دل کو اللہ کی طرف جھکا دیں۔ یقین کریں، جب آپ کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو جائے گا تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی میں کس طرح مثبت تبدیلیاں آ رہی ہیں، آپ کے مسائل حل ہونے لگتے ہیں اور آپ کے دل کو سکون ملنے لگتا ہے۔ تو آئیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اس بابرکت کلمے کو سیکھیں، اسے اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام مسائل کے حل کی دعا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ یہی لمحہ آپ کی زندگی کا وہ موڑ ثابت ہو جہاں سے آسانیوں کا سفر شروع ہو جائے، جہاں سے مایوسیاں ختم ہوں اور امید کی نئی کرن پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ذکر کرنے والا، اس پر بھروسہ کرنے والا اور اس کی رحمت کا مستحق بنائے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مشکل کام ہے جو بار بار کوشش کے باوجود مکمل نہیں ہو رہا، اگر راستے بند نظر آتے ہیں اور دل بے چینی کا شکار ہے، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے۔ انسان اپنی محدود کوششوں میں الجھ کر کبھی کبھی مایوس ہو جاتا ہے، لیکن قرآن ہمیں بار بار امید دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ کوئی بھی مشکل ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی اور آسانی اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے میں ہے۔ جب بندہ اپنے دل سے اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے پیدا فرماتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا بابرکت کلمہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو دراصل اللہ کے ذکر اور اس پر بھروسے کا ذریعہ ہے۔ یہ کوئی جادوئی عمل نہیں بلکہ ایک روحانی حقیقت ہے کہ جب انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے اور اس کی مشکلات میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لازوال اور عظیم شان نعمتوں میں سے ایک نعمت سکون و اطمینان ہے۔ انسان کی فطرت میں سکون، راحت اور اطمینان کی خواہش کا مادہ ازل سے رکھا گیا ہے، مگر جب انسان اس سکون کو صرف دنیاوی وسائل، مال و دولت، شہرت اور عیش و عشرت میں تلاش کرتا ہے تو وہ تکن، بے چینی اور اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے۔ قرآن و سنت اور سلف صالحین کی
تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ حقیقی سکون صرف اللہ سے تعلق ہے، اس کی یاد اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل میں ہے۔ خود قرآن مجید میں کئی مقامات پر خالق کائنات نے اس کی تمثیل پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ یاد رکھو دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح مکمل رہنمائی فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا، اسے ضرورت بھر رزق دیا گیا اور اللہ نے جو اسے عطا کیا اس پر وہ راضی رہا۔ صالحین کی زندگیاں عملی طور پر انہی اصولوں کی عکاسی کرتی ہیں جو رہتی دنیا تک بنی نوع انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اللہ پر توکل کرتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو شخص اللہ کی رضا کو لوگوں کی ناراضگی پر ترجیح دیتا ہے اللہ اسے سب کے دلوں میں محبوب بنا دیتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں دل کا سکون صرف اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ اللہ سے تعلق جوڑتا ہے، اس کی یاد میں مشغول رہتا ہے اور دنیا کی فانی لذت اسے بے نیاز ہوتا ہے۔ زیر نظر مضمون انہی الہی و نبوی تعلیمات اور اقوال سلف کی روشنی میں ان رہنما اصولوں کو مختصر مگر جامع انداز میں بیان کرے گا جو نہ صرف انسان کو روحانی اور ذہنی سکون عطا کرتا ہے بلکہ ایک باوقار اور متوازن اور کامیاب زندگی گزارنے کا عملی نسخہ بھی فراہم کرتے ہیں۔ تو اگر آپ اس مختصر سی زندگی میں حقیقی سکون اور اطمینان چاہتے ہیں تو درج ذیل نکات پر غور کریں اور انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ نمبر 1، اپنے مقصد کو سمجھیں۔ سب سے پہلے یہ جانیں کہ آپ کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا، آپ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ جب انسان اپنے وجود کے مقصد کو سمجھ لیتا ہے تو اس کی زندگی بے مقصد بھاگ دوڑ سے پاک ہو جاتی ہے اور اسے ایک واضح سمت مل جاتی ہے۔ یہ مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا، اس کی بندگی کرنا اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ یہ جان لینا ہے کہ آپ کا اصل ٹھکانہ اور منزل آخرت ہے۔ دنیا کی عارضی پریشانیاں کو کم کر دیتا ہے۔ بنی نوع انسان کا سب سے بڑا ہدف اور مقصد ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ نمبر 2، اپنے آپ کو فارغ نہ رکھیں۔ مصروفیت عافیت اور رحمت ہے۔ اپنے آپ کو کبھی بھی بیکار نہ چھوڑیں، خود کو خیر کے کاموں میں مصروف رکھیں، خاص طور پر مطالعہ جو علم کا دروازہ کھولتا ہے، اور قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں۔ قرآن کا مطالعہ، اس کی تلاوت اور اس کے معنی پر غور و فکر دلوں کو سکون بخشتا ہے اور روح کو نور عطا کرتا ہے۔ مصروفیت آپ کو منفی خیالات، ڈپریشن اور بے چینی سے دور رکھتی ہے۔ وقت کی اہمیت اور قدر کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ اپنا نقصان کرتے ہیں، یعنی وہ وقت اور صحت کی ناقدری کرتے ہوئے اپنا نقصان کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور یہ ایسی تجارت کی جگہ ہے جس کا نفع آخرت میں ظاہر ہوتا ہے۔ بس جس نے اپنی فرصت اور صحت کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کیا وہ قابل رشک ہے، اور جس نے ان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا وہ نقصان اٹھانے والا ہے، کیونکہ فرصت کے بعد مشغولیت آتی ہے اور صحت کے بعد بیماری، اور جو وقت گزر جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ سلف صالحین کے نزدیک وقت کی بڑی اہمیت تھی۔ ایک بار قرظہ بن صبرہ جس کا شمار بڑے عبادت گزاروں میں ہوتا تھا، ان سے کسی نے کہا ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اس پر قرظہ بن صبرہ نے جواب دیا سورج کو روک لو تب میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گا۔ کون ہے جو سورج کو روک سکتا ہے جبکہ وہ زندگیوں کو کم کرتے ہوئے اور وقت کو سمیٹتے ہوئے ڈھلتا جا رہا ہے، کیونکہ وہ سورج دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ نمبر 3، لوگوں سے زیادہ میل جول نہ رکھیں سوائے ضرورت کے تحت۔ کچھ اگرچہ سماجی تعلقات اہم ہیں لیکن بے جا اور غیر ضروری میل جول اکثر دلوں میں کدورت، حسد، غیبت اور وقت کا ضیاع بن جاتا ہے۔ لوگوں سے تعلقات ضرورت کے تحت رکھیں جہاں اخلاق، بھلائی اور نیکی مقصود ہو۔ زیادہ لوگوں سے وابستگی زیادہ امید پیدا کرتی ہے جو اکثر ٹوٹنے پر تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے اپنے حلقہ احباب کو محدود اور معیاری رکھیں۔
اسی وجہ سے سلف صالحین تنہائی اور قلت اختلاط کو پسند فرماتے تھے اور اس کی کثرت سے اجتناب کرتے تھے، بلکہ اس پر مستقل کتابیں بھی تصنیف فرمائی، جن میں مشہور کتاب امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العزلت ہے۔ وحیب بن الوارد فرماتے ہیں ہمیں بتایا گیا کہ حکمت کے 10 حصے ہیں، ان میں سے 9 حصے خاموشی میں ہیں اور 10واں حصہ لوگوں سے علیحدگی ہے۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عزلت کا مطلب ہے کہ بیکار لوگوں کی صحبت سے دور رہنا اور ایسی زیادتی سے بچنا جس کی آپ کو ضرورت نہیں۔ نمبر 4، اپنے آپ کو لوگوں کا عادی نہ بنائیں اور جلدی اعتماد نہ کریں۔ اپنی خوشی اور سکون کو لوگوں کی موجودگی یا ان کی تعریف پر منحصر نہ کریں، خود کفیل بنیں اور اپنی خوشی کا ذریعہ اپنے اندر تلاش کریں۔ لوگوں پر ضرورت سے زیادہ انحصار کرنا اور جلدی اعتماد کرنا بالخصوص ان کی نیتوں کو سمجھے بغیر اکثر مایوسی اور دھوکے کا باعث بنتا ہے۔ انسان کی فطرت میں تبدیلیاں ہیں، اس لیے کسی پر بھی مکمل بھروسہ کرنے سے پہلے خوب پرکھ لیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے ہمیں کسی کے قول پر اعتماد کرنے سے پہلے تحقیق اور تفتیش کا حکم دیا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کیا کرو، کہیں کسی قوم پر بے خبری سے نہ پڑ جاؤ پھر اپنے کیے پر پریشان ہونے لگو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر بے بنیاد بات پر اعتماد کرنے سے پہلے تحقیق و تصدیق کا حکم دیا تاکہ اگر بات جھوٹی ثابت ہوئی تو ہم کسی کو بلا وجہ تکلیف نہ پہنچائیں اور بعد میں افسوس نہ کریں، کیونکہ دوسروں کی حفاظت کے لیے ہمیں تحقیق کرنی چاہیے۔ تو اپنے نفس کو بھی دھوکہ اور تکلیف سے بچانے کے لیے ہر شخص کی بات پر بغیر تحقیق اعتبار کرنا مناسب نہیں، کیونکہ النفس بالنفس ترحم، یعنی اپنے نفس پر رحم کرنا سب سے اول اور اہم ہے۔ نمبر 5، گھر والوں کے ساتھ تعلق بہتر بنائیں۔ آپ کا سب سے قریبی تعلق آپ کے گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ اپنا رویہ نرم، محبت بھر اور احسان مندانہ رکھیں۔ گھر کا ماحول پرسکون اور خوشگوار ہو تو باہر کی دنیا کی پریشانیاں بھی کم محسوس ہوتی ہیں۔ یہ تعلقات ہی مشکل وقت میں آپ کا سب سے بڑا سہارا ہوتے ہیں۔ رشتوں میں دوریاں اکثر ذہنی سکون چھین لیتی ہیں، لہٰذا ان کی قدر کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو کامل ایمان والا قرار دیا جس کا رویہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ نہایت حسن سلوک پر مبنی ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاص سب سے بہتر ہوں، اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرتا ہے۔ نمبر 6، شکر گزاری اور قناعت اپنائیں۔ اپنی زندگی میں موجود نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر شکر گزار ہیں اور مزید کی لالچ میں بے چین نہ ہوں۔ قناعت یعنی جو ملا ہے اس پر راضی رہنا دل کو ایک ایسے سکون دیتا ہے جو دنیا کی کوئی دولت نہیں دے سکتی۔ دوسرے سے اپنا موازنہ کرنے سے پرہیز کریں کیونکہ بے سکونی کا ایک بڑا سبب ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ شکر گزاری کی ترغیب اور ناشکری پر وعید سناتے ہوئے فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَا يَزِدْنَكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ الشَّدِيدِ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے آگاہ فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔ نمبر 7، اپنی صحت کا خیال رکھو۔ جسمانی اور ذہنی صحت کے بغیر حقیقی سکون ممکن نہیں۔ اچھی غذا کھائیں، باقاعدگی سے اور مناسب نیند لیں۔ جب آپ کا جسم اور دماغ صحت مند ہوگا تو آپ زندگی کے چیلنجز کا سامنا بہترین طریقے سے کر سکیں گے اور زیادہ پرسکون محسوس کریں گے۔ بس صحت بھی ایک عظیم نعمت ہے، جیسا کہ میں نے آپ وقت کے اہمیت بیان کرتے ہوئے ایک حدیث نقل کی تھی جس سے نہ صرف وقت بلکہ صحت کی قدر و اہمیت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی مزید تفصیل اوپر ذکر کی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو: اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی دولت کو محتاجی سے پہلے، اپنی فرصت کو مصروفیت سے پہلے اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ یہ حدیث ہمیں زندگی کی قیمتی لمحات کی قدر کرنے اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی تلقین کرتی ہے قبل اس کے کہ یہ نعمتیں ہم سے چھین جائیں، خصوصاً صحت کی، کیونکہ ان تمام نعمتوں کا انحصار اسی پر ہے۔ جب صحت ہوگی تب ہی انسان بقیہ امور انجام دے سکتا ہے۔ نمبر 8، اللہ پر مکمل بھروسہ اور توکل رکھیں۔ یقین رکھیں کہ آپ کی ہر مشکل اور پریشانی پر اللہ قادر ہے۔ اس پر مکمل توکل کریں اور اپنے معاملات اس کے سپرد کر دیں۔ جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے اور وہ اس کے لیے بہترین فیصلہ کرے گا تو اس کے دل سے خوف اور بے چینی ختم ہو جاتی ہے اور اسے روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر توکل اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہی
اس کو کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں بھی اس طرح رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ لوٹتے ہیں۔ نمبر 9، دعا اور استغفار کا اہتمام۔ دعا اور استغفار اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے اور سکون حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب انسان دعا کرتا ہے تو وہ اپنی حاجتیں، پریشانیاں اور امیدیں اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہے، جس سے اسے دلی سکون ملتا ہے۔ اسی طرح استغفار کے ذریعے انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، جو روح کو پاکیزگی بخشتا ہے اور اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ دونوں عمل انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں اور اس کی زندگی میں برکت اور اطمینان کا باعث بنتے ہیں۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کو نہایت پسند ہے۔ خود اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دو کہ بے شک میں قریب ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راستہ پائیں۔ اور حدیث میں تو کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگنے کی فضیلت بیان کی، جیسا کہ آپ صحاستہ اور دیگر کتاب میں مستقل ابواب کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اور استغفار کو لازم پکڑنے کے متعلق قرآن مجید نے متعدد مقامات پر مختلف انداز میں ترغیب دی۔ چنانچہ ایک مقام پر نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو کہتے ہوئے ارشاد فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا، اور میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے خیر البشر اور معصوم الخطا جیسی مقدس ہستی کا حال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ نمبر 10، ماضی اور مستقبل کی فکر چھوڑیں۔ انسان کا ماضی گزر چکا اور مستقبل ابھی آیا نہیں۔ اگر ہم اپنا زیادہ تر وقت ماضی کی غلطیوں پر پچھتانے یا مستقبل کی پریشانیوں کے بارے میں سوچنے میں گزاریں گے تو ہم اپنے حال کو بہتر نہیں بنا پائیں گے۔ اسلام ہمیں اعتماد باللہ اور توکل کا درس دیتا ہے۔ ماضی سے سبق سیکھنا اچھی بات ہے، لیکن اس میں قید ہو جانا غلط ہے۔ اسی طرح مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرنا ضروری ہے، مگر اس کی فکر میں گم رہنا نقصان دہ ہے۔ ہمیں اپنے حال پر توجہ دینا چاہیے، اپنے فرائض احسن طریقے سے ادا کرنے چاہیے اور باقی معاملات اللہ کے سپرد کرنے چاہیے۔ یہی حقیقی سکون ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ہمیں اس بات کی بہترین مثال ملتی ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، تاکہ جو تم سے فوت ہو گیا اس کا غم نہ کھایا کرو، اور جو تم کو اس نے دیا ہو اس پر اترایا نہ کرو، اور اللہ کسی اترانے اور شقی بگاڑنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ اسی طرح رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن کی نسبت بہتر اور زیادہ محبوب ہے، جبکہ خیر دونوں میں موجود ہے۔ جس چیز سے تمہیں حقیقی نفع پہنچے اس میں حرص کرو اور اللہ سے مدد مانگو اور کمزور نہ پڑو۔ مایوس ہو کر نہ بیٹھ جاؤ۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یہ نہ کہو کہ کاش میں اس طرح کرتا تو ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہو کہ یہ اللہ کی تقدیر اور ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس لیے کہ حسرت کرتے ہوئے کاش کا کہنا شیطان کے عمل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماضی پر افسوس کرنے سے منع فرمایا اور اس کو شیطانی اعمال کے دروازے کھولنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ اٹل حقیقت ہے کہ حقیقی سکون مال، شہرت یا دنیاوی چیزوں سے نہیں، بلکہ یہ سب عارضی اور زوال پذیر ہوتے ہیں، مگر اللہ سے تعلق اس کے ذکر اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل سے دائمی اور لازوال سکون حاصل ہوتا ہے۔ زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے یہ 10 اصول اپنائیں جن کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔ مختصر طور پر ان کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ مقصد حیات کو پہچانے اور اللہ کی عبادت و رضا کو مقصد بنائیں۔ فارغ نہ رہیں بلکہ علم، قرآن اور نیک کاموں میں مصروف رہیں۔ میل جول محدود رکھیں تاکہ آپ وقت اور دل کی حفاظت کر سکیں۔ لوگوں پر جلدی اعتماد نہ کریں بلکہ محتاط رہیں اور تحقیق کریں۔ گھر والوں سے حسن سلوک کریں، کیونکہ سکون کا اصل ذریعہ ہی شکر اور قناعت اپنائیں، اس سے دل مطمئن رہے گا۔ صحت کا خیال رکھیں جو جسمانی اور ذہنی سکون کے لیے ضروری ہے۔ اللہ پر توکل کریں اور آپ کے لیے کافی ہے۔ دعا اور استغفار کا اہتمام کریں، اس سے دل سکون اور صاف اور سکون یافتہ رہے گا۔ ماضی و مستقبل کی فکر چھوڑیں، حال کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے فرمان کو ہمیشہ ملحوظ نظر رکھیں۔ الذین آمنوا تطمئن القلوب بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے تسکین ہوتی ہے۔
خبردار اللہ کی یاد ہی سے دل تسکین پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی اور دائمی سکون عطا کرے اور قرآن و سنت کا مطیع بنائے، آمین۔ محترم ناظرین، یہ جو میں آج کا عمل بتانے والا ہوں یہ بہت زبردست اور مجرب عمل ہے۔ اگر آپ کی کوئی بھی ایسی حاجت ہے، مثال کے طور پر سخت حاجت ہے، کوئی کام پھنسا ہوا ہے، آپ نے دنیا کے ہر حربے آزما لیے، ہر طرح سے کوشش کر لی، ہر وسیلہ آپ نے اور ہر دروازہ کھٹکھٹا لیا، لیکن آپ کا کام اگر حل نہ ہوتا ہو تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح اللہ کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کلمہ پڑھنا ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی ورزقنی۔ اس کلمے کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے اور آخر میں استغفر اللہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ آخر میں ہم آپ سب سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں، اپنے دن کا کچھ وقت اپنے رب کے لیے مخصوص کریں، اس سے دعا کریں اور اس پر بھروسہ کریں اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے اور ان کے دلوں کے حال سے خوب واقف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے جیسا بندہ اس کے ساتھ گمان رکھتا ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھیں، یقین رکھیں کہ وہ آپ کے لیے بہتر فیصلہ کرے گا اور آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ نیکی کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی ایمان افروز اور روحانیت سے بھرپور ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی مشکلات آسان فرمائے، ہمیں صبر، شکر و توکل کی دولت عطا کرے اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔